آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں کے تعلیمی رہنماؤں کا دورہ ہندوستان، BHU کے ارضیات کے سائنسداں بنے سیارہ زہرہ پر عالمی تحقیقی ٹیم کا حصہ، اور IIT دہلی کے طالب علم نے جیتا دنیا کا سب سے بڑا کوڈنگ مقابلہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ برطانیہ کی 22 یونیورسٹیوں کے ایک وفد نے نئی تعلیمی پالیسی کے تحت ہندوستان کا دورہ کیا۔ برطانوی حکومت کے مطابق یہ وفد اعلیٰ تعلیم کے رہنماؤں کا سب سے بڑا وفد ہے۔ اس وفد نے 6 جون سے 10 جون تک دونوں ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے شعبوں کے درمیان تعلقات کو تقویت دینے کے لیے ریاستی اور مرکزی حکومت کے اہم عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کی۔ برٹش کونسل اور ثقافتی تعلقات نے اس وفد کی میزبانی کی۔ وفد میں برطانیہ کی 22 یونیورسٹیوں کے اعلیٰ عہدیدار، محکمہ برائے تعلیم اور محکمہ برائے بین الاقوامی تجارت کے نمائندوں نے ہندوستانی عہدیداروں اور یونیورسٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ ارضیات کے سائنسداں سیارہ زہرہ پر تحقیق کے لیے بین الاقوامی وینس ریسرچ گروپ کا حصہ بن گئے ہیں۔ محققین مختلف مقناطیسی یونٹس مثلاً آتش فشاں کے بہاؤ اور ڈائکس ٹیکٹونک یونٹس مثلاً بڑے رفٹ زونز اور منٹل پلومز کے ساتھ باہمی ربط کے لیے زہرہ کی سطح کے ارضیاتی نقشہ سازی کر رہے ہیں۔ BHU تحقیقاتی ٹیم آتش فشاں کے سرگرمیوں اور اس کے آب و ہوا پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ سیارہ زہرہ کی اس ریسرچ میں کینیڈا، امریکہ، روس، مراکش اور بھارت کی ٹیمیں شامل ہیں۔ محققین کی اس عالمی ٹیم کی قیادت ٹامس اسٹیٹ یونیورسٹی روس کے ریچارڈ ارنسٹ کر رہے ہیں اور کارلٹن یونیورسٹی کینیڈا کے حفیدہ البلالی اور براؤن یونیورسٹی امریکہ کے جیمز ہیڈ اس گروپ کا حصہ ہیں۔ BHU ٹیم کو پروفیسر راجیش کے شریواستو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ ارنسٹ اور البلالی اس ٹیم کی سائنسی رہنمائی کر رہے ہیں۔ BHU ٹیم کے دیگر ممبران میں اسسٹنٹ پروفیسر امیہ کمار سمل اور 2 ریسرچ اسکالر ہرشتا سنگھ اور ٹوئنکل چڈھا شامل ہیں۔ آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے چیئرمین انل سہسربدھے نے کہا کہ 2035 تک اعلیٰ تعلیم میں 50% مجموعی اندراج کا تناسب حاصل کرنا ممکن ہے اور یہ قومی تعلیمی پالیسی کے اہم اہداف میں سے ایک ہے۔ کووڈ-19 کے درمیان یہ دیکھا گیا کہ کلاسز آن لائن بھی چلائی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجیز کووڈ-19 پھیلنے سے بہت پہلے دستیاب تھی، لیکن ان میں سے صرف چند ایک نے آن لائن تعلیم کا استعمال کیا۔ اس وبا نے لوگوں کو ملک میں کووڈ-19 کے پہلی اور دوسری لہروں کے درمیان تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ میسورو میں JSS سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے 4تھے سالانہ کنووکیشن کو خطاب کرتے ہوئے AICTE کے چیئرمین نے کہا کہ عملی تعلیم بہت اہم ہے، جیسا کہ انجینئرنگ، طب اور دوسرے کورسز کے لیے بھرپور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے فزیکل موڈ میں کلاسز ضروری ہیں۔ نصاب کے کچھ حصے کو ڈیجیٹل میڈیم کا استعمال کرتے ہوئے کور کیا جا سکتا ہے۔ We do require hands-on, robust training in many disciplines, including possibly psychology, including economics. So some part of the curriculum can be handled in the form of digital education, whereas some part has to be in the face-to-face mode. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی کے طالب علم نے باوقار عالمی کوڈنگ مقابلہ جیت لیا ہے۔ گپتا کو TCS کوڈ ویٹا کے ایک کمپیوٹر پروگرامنگ مقابلے کا فاتح قرار دیا گیا، جس کی انعامی رقم $10,000 ہے، اور اس مقابلے میں 87 ممالک کے 1 لاکھ سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ مقابلے کے پہلے اور دوسرے رنر اپ کا تعلق بالترتیب چلی اور تائیوان سے ہے۔ کوڈ ویٹا کے پاس دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر پروگرامنگ مقابلہ منعقد کرنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز حاصل ہے۔ گپتا کو IIT دہلی کے ڈائریکٹر رنگن بنرجی نے مبارکباد دی۔ کبیر چورا دھام مگہر اتر پردیش میں صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے 5 جون 2022 کو سنت کبیر اکیڈمی اور ریسرچ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوفیانہ شاعر سنت کبیر کی زندگی انسانی خوبیوں کا مظہر تھی اور ان کی تعلیمات آج بھی معنویت رکھتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مگہر میں ان کی سمادھی استھل پر بھکتی تحریک کے سنت کبیر کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ سنت کبیر نے اپنے یگ میں پرچلت انیکانیک وچار دھاراؤں کو سمنوت کر کے انہیں سہج لوک وانی میں پرستت کیا۔ ہمارے سماج نے ان کی بانی اور شکشا کو دل سے سویکار کیا۔ مرکزی وزارت تعلیم نے دی انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے کے لیے
اہل اور خواہشمند امیدواروں کی درخواستیں طلب کی ہیں۔ افلو اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کا ایک ممتاز ادارہ ہے۔ وزارت تعلیم امیدواروں کا انتخاب پہلے سے طے شدہ تقرراتی عمل کے مطابق کرے گی، جیسا کہ سرکاری نوٹیفیکیشن میں بیان کیا گیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے اور اہل امیدوار اپنی تازہ ترین درخواستیں 30 جون 2022 تک اس میل پر ای میل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے مختلف عہدوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ خواہشمند امیدوار 30 جون تک آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں اور 14 جولائی 2022 تک اسپیڈ پوسٹ یا رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے خود تصدیق شدہ ہارڈ کاپی بھیج سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں کے تعلیمی رہنماؤں کا دورہ ہندوستان، بی ایچ یو کے ارضیات کے سائنسداں بنے سیارہ زہرہ پر عالمی تحقیقی ٹیم کا حصہ، اور آئی آئی ٹی دہلی کے طالب علم نے جیتا دنیا کا سب سے بڑا کوڈنگ مقابلہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔